سامعین، ایک بندہ مومن کو نرم مزاج اور خوش مزاج ہونا چاہیے، سخت مزاج اور ترش روح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو سخت مزاجی ہوتی ہے، ہر وقت کا غصہ، بات بات پر غصہ کرنا، اور کہیں کوئی اختلاف اور چپکلش ہو گئی ہے اور اس بات کو مہینوں سالوں تک بدلے کی آگ کو دل کے اندر جلائے رکھنا، یہ انسان کو ہلاکت کے گڑھوں پر لے جاتا ہے۔ جس بندے کے دل سے بدلہ لینے کی آگ ختم نہیں ہوتی، وہ انسان ہلاکت کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ غصہ سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے، بعض دفعہ 10 سال کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ زندگی کے آخری وقت میں یہ غصہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ انسان اس غصے کی وجہ سے کوئی ایسا قدم اٹھا جاتا ہے، کوئی ایسا نقصان کر جاتا ہے کہ جس کی تلافی پھر ممکن نہیں ہوتی، وہ ظالموں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ جو بدلے کی آگ ہوتی ہے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کئی سالوں کے بعد کسی پر وار کرے، اپنے غصے کے اظہار کے طور پر اس کی آنکھ پھوڑ دے، اب اس کی تلافی نہیں ہے۔ سامنے والے کا بازو توڑ دے، اس کی ٹانگ توڑ دے، اس کی تلافی نہیں ہے۔ یا پھر معاذ اللہ اس کو قتل کر دے، اس کی تلافی نہیں ہے۔ پچھتاتا رہے، توبہ کرتا رہے، لیکن جو نقصان کر چکا ہے اس کو پورا کون کرے گا؟ اور اللہ بڑا عادل ہے، اللہ بڑا انصاف پسند ہے۔ قیامت کے دن اللہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، اس ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہ کام کیوں ہوا؟ کہ دل کے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کیسے، آپ کا رویہ کیسا، آپ کے اخلاق کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چند لمحات نبی پاک سے بات کر لیتا، اسے ایسے لگتا کہ مجھ سے حضور سب سے بڑھ کر پیار کرتے، سب سے بڑھ کر مجھے سے پیار کرتے ہیں۔ ایسے میٹھے انداز میں، ایسے میٹھے اخلاق تھے نبی پاک کے۔ اور وہ بات سب کو یاد ہے کہ جب 10 سال کے بعد مکہ فتح ہوا تھا اور سارے مجرم حضور کے سامنے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ باتیں بھی ساری یاد تھیں جو ظلم اور زیادتیاں نبی پاک پہ انہوں نے کی تھیں، ساری یاد تھیں، سارے بندے بھی یاد تھے۔ اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی معافی کا اعلان فرمایا، معافی کا اعلان فرمایا، اور ہمیں کردار دیا، ایک نمونہ دیا کہ لوگوں بدلے کی آگ کو دل میں کبھی نہ سلگا کر رکھو، یہ تمہیں ہلاک کر دے گی، برباد کر دے گی۔ تو اس اعتبار سے وہ بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا خوش نصیب ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یار بندہ گل بڑی جلدی بھول جاتا، بات بھول جاتا ہے۔ تو اختلاف اور جھگڑے کے معاملے میں انسان بلکڑ ہو تو وہی اچھا ہوتا ہے کہ ادھر اختلاف ہوا، آدھے گھنٹے کے بعد بندے کو یاد ہی نہیں کہ میرا کسی سے اختلاف ہوا ہے، کسی سے جھگڑا ہوا ہے، کسی نے مجھے سخت الفاظ بولے ہیں، اسے یاد ہی نہیں ہے۔ یہ بندہ اس اعتبار سے بڑا اچھا ہے، بڑا خوش نصیب ہے کہ جو جھگڑوں کو یاد نہیں رکھتا، جو اختلافات کو یاد نہیں رکھتا۔ ہم تو کئی سال کی باتیں دل میں بٹھائے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، یا 10 سال پہلے اس نے مجھے فلاں سخت لفظ بولا تھا۔ تو ہمارے اختلافات دنیا کی وجہ سے ہیں اور یہ ہلاکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب برات میں، لیلۃ القدر میں جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کو لے کر زمین پر اترتے ہیں اور آ کر لوگوں کو دیکھتے ہیں کون سجدے میں ہے، کون رکوع میں ہے، کون اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کون تلاوت کر رہا ہے۔ جب رات اس انداز میں چیک کرتے ہوئے گزر جاتی ہے اور واپس جانے لگتے ہیں تو فرشتے جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبریل بتاؤ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ 4 بندوں کے علاوہ اللہ نے سب کی بخشش فرما دی۔ 4 قسم کے بندوں کے علاوہ، وہ 4 کون سے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو عادی شرابی ہے، جسے شراب پینے کی عادت ہے، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ دوسرا وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے، اس کی بھی آج اللہ نے بخشش نہیں کی۔ تیسرا وہ بندہ کہ جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، رشتے توڑنے والا، اس کی بھی اللہ نے بخشش نہیں کی۔
اور چوتھا وہ دو بندے کہ جو دنیاوی مفاد کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں۔ دو قسم کے مفادات ہوتے ہیں، ایک دینی مفاد ہوتا ہے، ایک دنیاوی ہوتا ہے۔ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلاف تھا، لیکن وہ دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں تھا، وہ دینی مفاد کی وجہ سے۔ لیکن آج ہمارے اختلاف اور جھگڑے دنیاوی مفادات کی وجہ سے ہیں۔ فلاں نے مجھے رشتہ نہیں دیا بیٹے کا بیٹی کا، بھائی کسی دکان پر جھگڑا ہو گیا ہے، کسی مرلے پہ ہمارا جھگڑا ہو گیا، یا فلاں جگہ اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا تھا، فلاں جگہ اس نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، خاص میٹنگ میں نہیں بلایا، خاص پارٹی میں نہیں بلایا۔ ہمارے جھگڑے تو یہ ہیں، ان باتوں پر کئی سال ہم بولتے بلاتے نہیں، اور ایسے غصے دلوں کے اندر کہ جناب سالوں گزر جاتے ہیں، لیکن ہم کسی کے منہ لگنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دنیاوی مفادات ہیں۔ تو فرمایا کہ جو دنیاوی مفادات کی وجہ سے آپس میں جھگڑا اور نفرت رکھتے ہیں، شب لیلۃ القدر میں اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ ذرا غور تو کریں، توجہ تو کریں کہ ہمارے اختلافات کن باتوں پر ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اتنی عظیم بابرکت رات میں بھی اگر ہماری بخشش نہ ہوئی تو کیا بنے گا؟ تو اپنے دلوں کو صاف کریں، مزاج نرم بنائیں، اپنے اندر معافی والا جذبہ پیدا کریں، درگزر والا جذبہ پیدا کریں۔ اور یہ میں عرض کروں کہ یہ بدلے والا جو معاملہ ہے، یہ صرف اس بندے کو نقصان نہیں دیتا، بلکہ بعض دفعہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو بدلے کے جذبہ رکھنے والا بندہ ہے، اس کی وجہ سے بہت سے دوسرے لوگ بھی نقصان میں پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رمضان کے اندر صحابہ کی طرف تشریف لائے، اور راستے میں دیکھا دو بندے جھگڑ رہے ہیں آپس میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک گئے، ان کا جھگڑا ختم کرنے لگے۔ جب ان کا جھگڑا ختم ہوا تو بعد میں صحابہ سے خطاب فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو تمہارے پاس کس لیے آ رہا تھا؟ یا رسول اللہ نہیں جانتے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، وہ تمہیں بتانے کے لیے آ رہا تھا۔ جب ان دو بندوں کا میں نے جھگڑا دیکھا، ادھر مصروف ہو گیا، تو اللہ نے اس کا علم مجھ سے اٹھا لیا ہے، لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا ہے۔ اب مجھے یاد نہیں رہا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، لہٰذا میرے امتیوں رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ اب لیلۃ القدر اتنی عظیم رات، 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا اجر و ثواب، اگر وہ کسی کو یقینی علم ہوتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، یقینی علم ہوتا تو ہم جیسا گناہ گار بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتا۔ ہم جیسا گناہ گار جو ساری زندگی گناہ میں گزار چکا، شاید کہتا کہ یار آج کی رات یقیناً بخشش کی رات ہے، جاگ کر گزار لوں، عبادت میں گزار لوں، تو ہم جیسے کا بھی کام بن جاتا یقینی علم ہوتا۔ تو وہ یقینی علم ان دو بندوں کے جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ جھگڑالو ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے لوگ برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جھگڑے والا مزاج نہ بنائیں، معافی والا مزاج بنائیں، اور نفرت والا مزاج نہ بنائیں، بلکہ محبت والا مزاج بنائیں۔ جو محبت والے ہوتے ہیں، نرم روح ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کے بڑا قریب ہوتی ہیں۔ اللہ نرم خو لوگوں کو پسند فرماتا ہے، نرمی کرنے والے، معافی دینے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ تو اپنے مزاج اس طرح کے بنائیں، اپنے اخلاق ایسے بنائیں جیسے ہمارے آقا کے اخلاق ہیں، اور اپنے جملے زبانوں سے ایسے بولیں جیسے جملے میٹھے ہمارے حضور بولا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نرم خو بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے والی طبیعت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔